پہاڑی والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی، طیارہ کریش کے 2 شہیدوں کی۔ پھر میں یحییٰ بولانی صاحب کے گھر گیا، ان کے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا، میاں بیوی اور 3 بچے، پوری فیملی اس جہاز میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میں حافظ شبیر کے گھر گیا، جنہوں نے اسی رمضان میں 15 روزہ تراویح بھی پڑھائی تھی، اور سب کی داستانیں انوکھی ہیں۔ سب کو موت کیسے کھینچ کر اس جہاز میں لے گئی، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حافظ شبیر کا واقعہ تو ایسا عجیب ہے کہ وہ بندہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، اس کو وہاں جاب چاہیے تھی۔ 15 روزہ تراویح پڑھائی، امریکہ کا ویزا لگا، اور وہ 2 دن پہلے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، 1 ہفتہ پہلے روانہ ہوئے ہوں گے۔ قطر تک پہنچ گئے، قطر ایئرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ امریکہ میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے امریکہ کا پاسپورٹ ہوگا یا ریزیڈنس ویزا ہوگا۔ آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، آپ کیسے آ گئے؟ پاکستان ایئرپورٹ پہ روکا نہیں کسی نے، اگلا قطر تک پہنچ گیا، دوحہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا، کہا آپ واپس جائیں۔ اب واپسی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں پاکستان کے لیے۔ میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پیسنجر کو، اکیلے پیسنجر کو، پورے کارگو فلائٹ کے اندر ایک اکیلے پیسنجر کو پاکستان بھیجا گیا، اور یہ فلائٹ کراچی نہیں آ رہی تھی، لاہور جا رہی تھی۔ یہ بندہ لاہور پہنچا۔ اچھا، لاہور میں نارملی باہر سے آنے والوں کو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے۔ یہ فلائٹ چونکہ پیسنجر فلائٹ نہیں تھی تو اس رولنگ کے مطابق ان کو لانگ کوارنٹائن نہیں کیا گیا، ورنہ لانگ کوارنٹائن کر دیا جاتا تو بھی اس جہاز میں بندہ نہ آتا۔ 1 دن شاید کوارنٹائن کیا، اور جمعے والی فلائٹ میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ روزہ رکھ کر یہ حافظ قرآن اس جہاز میں بیٹھا، اور افطار امید ہے اس نے جنت میں کیا ہوگا۔ یہ ہے زندگی، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، جو وقت، جو مقام، جو لمحہ میرا اور آپ کا لکھا ہے نا، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جہاز میں خرابی تھی، ایئرپلین میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجھے بتائیے، جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو گھر میں بیٹھے تھے، جس گھر پر آ کے جہاز گر گیا وہاں بھی 1-2 لوگ شہید ہو گئے۔ موت جہاں بھی ہوگی آ جانی ہے، بس صرف سمجھنا یہ ہے، کاش سمجھ جائیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ خوشیوں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک بات سیکھ کے جانا میرے نوجوانوں، میرے بچوں، نوجوانوں میں نا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، پھر اللہ اللہ کر لیں گے۔ یہ مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کر لیں گے۔ پہاڑی والی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی، طیارہ کریش کے 2 شہیدوں کی۔ پھر میں یحییٰ بولانی صاحب کے گھر گیا، ان کے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا، میاں بیوی اور 3 بچے، پوری فیملی اس جہاز میں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میں حافظ شبیر کے گھر گیا، جنہوں نے اسی رمضان میں 15 روزہ تراویح بھی پڑھائی تھی، اور سب کی داستانیں انوکھی ہیں۔ سب کو موت کیسے کھینچ کر اس جہاز میں لے گئی، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حافظ شبیر کا واقعہ تو ایسا عجیب ہے کہ وہ بندہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، اس کو وہاں جاب چاہیے تھی۔ 15 روزہ تراویح پڑھائی، امریکہ کا ویزا لگا، اور وہ 2 دن پہلے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، 1 ہفتہ پہلے روانہ ہوئے ہوں گے۔ قطر تک پہنچ گئے، قطر ایئرپورٹ پہ انہیں روک لیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ امریکہ میں وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے امریکہ کا پاسپورٹ ہوگا یا ریزیڈنس ویزا ہوگا۔ آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، آپ کیسے آ گئے؟ پاکستان ایئرپورٹ پہ روکا نہیں کسی نے، اگلا قطر تک پہنچ گیا، دوحہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا، کہا آپ واپس جائیں۔ اب واپسی کے لیے کوئی فلائٹ نہیں پاکستان کے لیے۔ میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ پیسنجر کو، اکیلے پیسنجر کو، پورے کارگو فلائٹ کے اندر ایک اکیلے پیسنجر کو پاکستان بھیجا گیا، اور یہ فلائٹ کراچی نہیں آ رہی تھی، لاہور جا رہی تھی۔ یہ بندہ لاہور پہنچا۔ اچھا، لاہور میں نارملی باہر سے آنے والوں کو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے۔ یہ فلائٹ چونکہ پیسنجر فلائٹ نہیں تھی تو اس رولنگ کے مطابق ان کو لانگ کوارنٹائن نہیں کیا گیا، ورنہ لانگ کوارنٹائن کر دیا جاتا تو بھی اس جہاز میں بندہ نہ آتا۔ 1 دن شاید کوارنٹائن کیا، اور جمعے والی فلائٹ میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ روزہ رکھ کر یہ حافظ قرآن اس جہاز میں بیٹھا، اور افطار امید ہے اس نے جنت میں کیا ہوگا۔ یہ ہے زندگی، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، جو وقت، جو مقام، جو لمحہ میرا اور آپ کا لکھا ہے نا، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔
اچھا لوگ کہتے ہیں جہاز میں خرابی تھی، ایئرپلین میں نہیں بیٹھنا چاہیے. مجھے بتائیے جو گھر میں بیٹھے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو گھر میں بیٹھے تھے، جس گھر پر آ کے جہاز گر گیا وہاں بھی ایک دو لوگ شہید ہو گئے. موت جہاں بھی ہوگی آ جانی ہے، بس صرف سمجھنا یہ ہے، کاش سمجھ جائیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. خوشیوں میں اتنے بدمست نہ ہو جاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے. ایک بات سیکھ کے جانا میرے نوجوانوں، میرے بچوں. نوجوانوں میں نا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، پھر اللہ اللہ کر لیں گے. یہ مولانا صاحب باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ کر